نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ینفعنا وزدنا علما اللہم رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مدینہ عربک ریڈر کی اس کلاس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج ہم انشاءاللہ العزیز اس کا چیپٹر نمبر 4 پڑھیں گے، یعنی ہم بک نمبر 2 پڑھ رہے ہیں اور بک نمبر 2 کا چیپٹر نمبر 4 پڑھیں گے آج ہم۔ یہ سبق ہے الدرس الرابع، لیسن نمبر 4۔ بلا کسی تاخیر کے سٹارٹ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر جو بھی چیزیں ہوں گی وضاحت کرتا رہوں گا میں اس کی، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے یہ ہے الدرس الرابع لیسن نمبر 4، الفتیۃ۔ یہ کنورسیشن ہے، ٹھیک ہے؟ کنورسیشن آپ کو پتہ ہے کہ بہت افیکٹو ہوتی ہے کسی بھی زبان کو سکھانے کے لیے۔ تو یہ ہے الفتیۃ بوائز۔ دیکھیے یہ الفتیۃ جو ہے یہ جمع مکسر ہے، جو میں نے آپ کو اس سے پریویس کلاس میں ایک ویڈیو ہے وہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا، لیکن تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں یہ میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ جمع جو ہوتی ہے عربی زبان میں وہ 2 طرح کی ہوتی ہے۔ دیکھیں جمع عربی زبان میں 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک تو جمع سالم کہلاتی ہے، جمع مکسر کہلاتی ہے۔ جمع سالم اور جمع مکسر۔ جمع سالم تو ایک لگا بندہ پیٹرن ہے اس کا۔ جمع سالم جو ہے وہ جیسے مسلمن ایک سنگولر ناؤن ہے، ٹھیک ہے؟ واو نون کا اضافہ کریں گے تو یہ بن جائے گا مسلمون۔ اچھا اسی طرح سے مؤمنن مؤمنون، کافرن کافرون، ٹھیک ہے؟ تو ایسے بن جاتے ہیں یہ۔ منافقن منافقون۔ اچھا جہاں تک مؤنث کا تعلق ہے تو یہ ہے مسلمتن، مسلم کی مؤنث مسلمتن۔ اس کی کیا بنے گا؟ اس کے میم جو نظر آ رہا ہے آپ کو، میم جو نظر آ رہا ہے، اس کے بعد ہم الف کا اضافہ کریں گے۔ دیکھیں الف کا اضافہ کیا ہوا ہے، الف کا اضافہ کریں گے، اور یہ تا جو گول تا نظر آ رہی ہے یہ اس کو ہم اس تا میں کنورٹ کر دیں گے تو یہ بن جائے گا مسلماتن، صالحاتن، صالحتن سے صالحاتن، مؤمنتن سے مؤمناتن، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے بن جائے گا۔ تو پھر دوسری آپ کو بتائی تھی کہ جمع مکسر کیا ہوتی ہے، اس کے 30 سے زیادہ اوزان ہیں ہمارے پاس۔ جیسے فعلن ایک وزن ہے، اس کے مطابق حمرن، کتبن، سریرن، سررن اور رسولن، یہ سارے اوزان جو ہیں، یہ سارے جو اسماء ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ اس فعلن کے وزن پہ آ رہے ہیں۔ دیکھیں فعلن میں نے لکھا ہے، یہ وزن ہے، یہ سارے اسماء جو اس وزن کے مطابق آ رہے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں موزون۔ تو وزن اور موزون کے بارے میں بھی آپ کو میں نے سمجھایا تھا کہ وزن جو ہوتا ہے اس کے مطابق جو الفاظ آتے ہیں، اس کے مطابق جو اسماء آتے ہیں ان کو موزون کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا اس کے بعد پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جمع جو ہے بلحاظ قلت اور کثرت، یعنی جمع جو ہے وہ قلت اور کثرت کے اعتبار سے 2 طرح کا ہوتا ہے۔ جیسے جمع قلت، جمع کثرت۔ جمع قلت جو ہے 3 سے لے کے 10 تک پر دلالت کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ عربی زبان میں 1 کو تو واحد کہتے ہیں، 2 کو تثنیہ کہتے ہیں، پھر 2 سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں، واحد جمع تثنیہ، ٹھیک ہے؟ تو 3 سے 10 تک پر یہ جمع قلت دلالت کرتا ہے۔ اور پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جمع قلت کے یہ 4 لگے بندے یہ اوزان ہیں، 1 2 3 4، دیکھیں 4۔ افعالن، اقلامن، قلم کی جمع اقلامن۔ اچھا اسی طرح سے افعلن، انہرن، نہرن کی جمع نہریں، انہرن نہریں۔ فعلتن، فتیتن، یہ فتیتن جو ہے نا لفظ، یہ فتیتن جو اسم ہے جمع ہے، ٹھیک ہے؟ جمع مکسر ہے اور اس کا مطلب کیا ہے؟ بوائز، فتیتن۔ اچھا ایسی افعلتن، لسان کی جمع السنتن، ٹھیک ہے؟ اور ایسی ہی اسلحتن آتی ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا۔ تو دیکھیں یہ ہے فتن، اس کی جمع فتیتن ہے، فعلتن کے وزن پر ہے، فعلتن کے وزن پر، ٹھیک ہے؟ ایسے قلمن، ٹھیک ہے؟ قلمن، دیکھیں قلمن میں کیا ہے، اس کو تھوڑا سا یہاں کر لیں۔ قلمن
قلم کی جمع اقلام، افعال کی وزن نجم، اس کی جمع نجوم، فعول کے وزن پر ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو ساری چیز سمجھائی تھی۔ تو اس سے بات یہ پتہ چلتی ہے کہ فتن کی جمع جو ہے وہ فتیتن آتی ہے عربی زبان میں، فتن کی جمع فتیتن آتی ہے۔ چلیں اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی کتاب جو ہم پڑھ رہے تھے، تو وہ میں اسٹارٹ کرتا ہوں دوبارہ سے نا۔ یہ ہے کنورسیشن، اور آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے کنورسیشن بڑی افیکٹو ہوتی ہے۔ یہ اپروچ بہت افیکٹو اپروچ ہے، یعنی کوئی بھی زبان تھرو کنورسیشن سکھانا یہ بڑا افیکٹو جو ہے وہ اپروچ ہے۔ دیکھیں الفتیۃ بوائز، السلام علیکم، حامد کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احد الفتیتی، دیکھیں اس پہ اخلاق بھی سکھایا جا رہا ہے آپ کو، یعنی جب بھی ایک کسی گروپ سے بات کی جاتی ہے تو اس گروپ کا ایک بندہ جو ہے وہ بات کرے، ٹھیک ہے نا۔ حدیثوں سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے ہمیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے بات کری تو جب سارے بولنے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کہ نہیں، ایک بندہ بات کرے۔ تو احد الفتیتی بوائز میں سے ایک، کیف حالک یا امی، کیفا کیفیت کے لیے آتا ہے، جب ہم کسی شخص کی کیفیت پوچھتے ہیں، اس کا حال دریافت کرتے ہیں تو ہم یہ لگا دیتے ہیں اس کے اندر، کیفا سے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ کیفا حالو کا، آپ کا کیا حال ہے، یا امی، اے میرے چچا۔ اب دیکھیں لفظ امی جو ہے نا، یہ اصل میں دو لفظوں کا مرکب ہے، دو لفظوں سے مل کے بنا ہے۔ دیکھیں ادھر دیکھیں ذرا، امن تھا، امن پلس یہ چھوٹی یا۔ اب آپ کہیں گے یہ چھوٹی یا کہاں سے آ گئی؟ اس میں ضمیر ہے، ٹھیک ہے، اس میں ضمیر ہے۔ تو ضمائر دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک تو ضمیر متصل کہلاتی ہے جو کہ جڑ کے ساتھ آتی ہے، جیسے امن پلس چھوٹی یا، یہ جڑ کے ساتھ آئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میری یا میرے۔ تو یہ امی، اس کا مطلب ہوتا ہے میرے چچا، ٹھیک ہے نا، اس طرح ضمیر متصل۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں ہم۔ تو کیف حالک یا امی، اے میرے چچا آپ کا کیا حال ہے؟ حامد کہتے ہیں انا بخیر والحمد للہ، میں خیریت سے ہوں، انا بخیر، میں خیریت سے ہوں، والحمد للہ، اور اللہ کا شکر ہے، اور اللہ کا شکر ہے۔ یہ الحمدللہ ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ کوئی ہم سے پوچھتا ہے آپ کیسے ہیں، ہم کہتے ہیں الحمدللہ، یہ کلمہ شکر۔ کیف حالکم، آپ سب کیسے ہیں؟ من انتم، آپ سب کون ہیں؟ اچھا اب دیکھیں یہ اس میں کہا ہے کیف حالکم، دیکھیں، اور پھر من انتم، انتا کی جمع انتم ہوتی ہے، انتا کی جمع انتم۔ اچھا اب اس پہ یہ جو دیکھیں یہ جو ہیں ضمائر متصل، دو طرح کی ضمائر ہوتی ہیں، ایک کہلاتی ہے منفصل، ایک کہلاتی ہے متصل۔ تو متصل ضمیر جو ہوتی ہے نا، یہ ساتھ جڑ کے آتی ہے، ہمیشہ یاد رکھیے گا، ساتھ جڑ کے آئے گی۔ جیسے یہ لفظ ہے امن، ٹھیک ہے، امن، اور اس میں ہم نے کیا کیا، اس میں اس کو ہم نے جوڑ دیا ساتھ۔ دیکھیں یہ امن تھا، امن تھا یہ، ٹھیک ہے، یہ امن تھا۔ تو ہم نے کیا کیا، اس میں یہ اس کو ساتھ جوڑ دیا ہم نے، دیکھیں امن، اور اس میں چھوٹی یا اس پہ ہم نے ایڈ کر دی، تو یہ بن گیا امی، ایسے لکھیں گے اس کو، امی، ٹھیک ہے، میرے چچا، اس کا مطلب ہوگا میں، مائی۔ اچھا تو اب ایسے ہی دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے اس میں